میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں ایک ایسا دوست بزرگ بھی ہے کہ جس کے گردوں کا عرضہ ہے، جس کو گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، ڈیلائسس اس کو کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 یا 3 بار۔ پچھلے دنوں وہ 1 ہفتہ پورا نہیں آیا، تو میں ان کی تباہ پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے اپنی تکلیف کی بابت بتایا کہ تکلیف کچھ بڑھ گئی ہے یا بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمت سخت نہیں تھی مسجد آنے کی۔ میں نے ان کو دعا لی، پھر میں نے پوچھا کہ ڈیلائسس ہو رہے ہیں؟ کہنے کا جی ڈیلائسس تو 3 دفعہ ہو رہے ہیں، اب پہلے 2 دفعہ ہوتے تھے، اب کچھ دنوں سے 3 دفعہ ہفتے میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیرا اللہ شکر ہے۔ کہنے لگا میرے سامنے، اللہ سے کہنے لگا یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے۔ پھر انہوں نے، ان بزرگ دوست نے ایک بات بتائی، اور وہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میں پچھلے ہفتے جب میں ڈیلائسس کے لیے گیا تو وہاں میری بیڈ کے ساتھ ہی ایک اور بیڈ پہ مریض آیا ہوا تھا، جس کی عمر تقریباً 11.5-12 سال تھی، اس کے بھی ڈیلائسس ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ یہ ڈیلائسس جو کروا رہے ہو، یہ تو ابھی معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے ڈیلائسس آپ کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اس بچے کے ورثاء نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس بچے کو کچھ عرصہ پہلے شدید قسم کا بخار ہوا، جس کی وجہ سے اس بخار نے گردوں پہ اثر کیا، اور اس کے دونوں گردے گویا کہ یہ فیل ہو گئے، خراب ہو گئے دونوں گردے۔ اب جب وہ خراب ہوئے تو بچہ تھا، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کی ماں نے اپنا گردہ اس کو دیا، اور یہ میرا جو بزرگ دوست تھا اس نے مجھے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ میں بھی تقریباً 14-15 لاکھ روپیہ تقریباً خرچہ آتا ہے۔ یعنی کہ ماں نے، والدہ نے بچے کو اپنا گردہ دیا، جب اس کی گردے کی پیوند کاری کی گئی فوراً ہی رگوں میں خون جم گیا، اس کا اپنا تو نکال لیا گیا تھا، اس کی ماں کا جو گردہ لگایا گیا تھا وہ بھی فوراً فیل ہو گیا، ختم۔ اب وہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں اس بچے کو گردہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور چند عرصے کے بعد ہم چلے جائیں گے فلاں علاقے میں، جو بڑا شہر ہے وہاں ہسپتال ہے جہاں یہ پیوند کاری زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس حوالے سے وہ مشہور ہے، وہاں جائیں گے اور میں اپنا گردہ اپنے بیٹے کو پیش کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، لوگ کس تکلیف میں مبتلا ہیں، کس اذیت میں مبتلا ہیں، کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا بیمار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا پریشان سمجھتے ہیں، ہم اپنی الجھنوں کو بہت بڑی الجھن سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے، اگر سب کی الجھنیں میری دانش میں، آپ کی دانش میں جو اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اگر اس کی الجھنوں کو، اس کی پریشانیوں کو، اس کی بیماریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور میری یا ہماری الجھنوں، پریشانیوں اور بیماریوں کو بھی اس کی بیماریوں، الجھنوں اور ٹینشنوں کے پاس رکھ دیا جائے، تو یقین جانیے جب ہم ایک دوسرے کی الجھنیں دیکھیں گے، ہم جس کو بہت اچھی زندگی گزارنے والا سمجھ رہے تھے، جب ہم اس کی الجھنیں دیکھیں گے تو اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے واپس اپنی الجھنوں کو ہم لینا پسند کریں گے کہ یہی الجھنیں میری آ جائیں، یہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے اور اس کی الجھنیں بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی بیمار ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں لوگ، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے کہ جن بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ بیماریاں
جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہیں اور ثابت ہو سکتی ہیں۔ خالق کائنات نے، ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، ان الجھنوں سے محفوظ رکھا ہے، ان پریشانیوں اور ڈپریشن سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یقین جانیے جب آپ اس بات کو سوچیں گے تو بے ساختہ الحمدللہ نکلے گا۔ جو چیزیں میرے پاس میسر ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی خواہشات ہیں وہ جو مجھے اور آپ کو میسر ہیں۔ کتنے لوگ وہ مانگ رہے ہیں اللہ سے اور حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھتے ہیں جو چیزیں مجھے اور آپ کو میسر ہیں۔ یہی صحت دیکھ لیجئے، یہی مال و متاع دیکھ لیجئے، یہ ہمارا بے عیب ہونا جسم کے اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں میسر کی ہیں، ان چیزوں کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر تو بنتا ہے۔